الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، کل کے گزشتہ درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ شعیب علیہ السلام نے 8 سالہ کام کی شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو اللہ کا ارشاد ہے فلما قضى موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے بیوی کے ہمراہ جب مصر کو واپس روانہ ہوئے تو رات بڑی ٹھنڈی تھی، اندھیری بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی امید سے بھی تھی، ان کو درد ذی بھی شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگرچہ چخماق تھا، یعنی وہ پتھر جس کو پتھر پر مارے تو آگ نکلتی ہے، لیکن اس وقت باوجود کوشش کہ اس سے آگ نہ نکلی۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ آگ ہے تو بیوی کو بتا کر آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو تجلیات الہی تھا، اور وہ نور تھا جو ایک درخت پہ برس رہا تھا، جس سے درخت چمک رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں حکم ہوا، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے باہر اتارو کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں۔ پھر اسی مقام پر جہاں کچھ اور بھی گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کر دی اور معجزات بھی عطا کر دیے، اور یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے جائیے، اور وہ تمہارا معاون ہے، اور جا کر اس کو میرے احکامات بتلائے اور اسے جو ہے اسلام کی دعوت دیں۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد پھر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا ہے۔ کیا دلیل بنایا؟ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ پیش آیا کوہ طور کے مغربی جانب، تو یہ ایک طویل عرصہ پہلے آیا، مدین میں رہے، پھر مدین سے واپسی پر نبوت ملی، اور راستے میں کیا کیا کچھ پیش آیا، یعنی یہ تفصیلی واقعہ اور بڑا قدیم واقعہ۔ اے میرے محبوب، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو بذریعہ وحی ہم یہ سارا قصہ سنا رہے ہیں، اور جب یہ سارا قصہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ ایک وہ واقعہ جو صدیوں پہلے پیش آیا اور جو بندہ ہمیں بتا رہا ہے یہ موجود نہیں تھا، تو لا محالہ اس کے پاس رب کی طرف سے وحی آئی ہے، اور جس کے پاس رب کی طرف سے وحی آتی ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس قدر تفصیل سے بیان کرنا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، کاش کہ یہ لوگ مان لیتے۔ اس کے بعد آگے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جو پہلے اپنے زمانوں میں اپنے نبیوں پر اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی کتاب قرآن مقدس پر بھی ایمان لے آئے، ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ پہلے وہ اس دین پر تھے جو اس وقت قابل عمل تھا، پھر انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا جو اس وقت قابل عمل ہے، جس کے آنے سے پہلا دین منسوخ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، اس لیے ایک تو وہ دونوں دینوں پر چلے، جو دین جس زمانے میں حق پر تھا اسے قبول کیا، اور اس پر انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، اپنے لوگوں کی باتیں بھی سنی، اس وجہ سے اللہ ان کو ڈبل اجر دیں گے۔ لیکن ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ نمبر 1 وہ غلام جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرے، اس کو بھی ڈبل اجر ملتا ہے۔ نمبر 2 وہ شخص جو اپنی باندی کی اچھی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد پہلے اس کو آزاد کر دے پھر اس سے نکاح کر لے، اسے بھی ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا یہی اہل کتاب جو پہلے کسی اور نبی پہ ایمان لائے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ پر ایمان لائے، ان کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔
لیکن ایک اور حدیث کے اندر بھی مجتہد کے بارے کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مجتہد کا اجتہاد خطا نہ کرے تو اسے بھی ڈبل اجر ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پہ، حدیث پہ، نبی کے فرمان پہ اور پورے دین اور شریعت اسلامی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔